الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام سبحان الله سبحان الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين سبحان الله سبحان الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ يا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے مقدس دن میں ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہو رہے ہیں خالق کائنات ہمیں اپنے دین کا فہم بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور آگے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک عنقریب جلوہ گر ہونے والا ہے۔ ایسا ماہ مبارک کہ جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا عظیم مہینہ ہم بھی بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم اس ماہ مبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم شوال المکرم کی پہلی تاریخ عید الفطر منانے کے بعد ایک لمبا عرصہ درمیان میں رمضان شریف کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب یہ ماہ مبارک قریب آتا ہے، مہینہ بھر پہلے، 15 دن پہلے، 10 دن پہلے ہمیں اس کا خیال آتا ہے، لیکن میرا رب یکم شوال سے ہی، یعنی کہ جب رمضان شریف مکمل ہوا اس سے اگلے دن سے ہی جنت کی تزئین و آرائش کا اہتمام اپنی شان کے مطابق کرواتا ہے، اور پورا سال جنت کو سجایا جاتا رہتا ہے ماہ رمضان کی آمد اور اس سے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ اور پھر جب اس کی پہلی تاریخ آتی ہے، پہلی رات آتی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہوا چلتی ہے جنت کے اندر، اور وہ ہوا جب چلتی ہے تو وہ جنت کی حوریں اس ہوا کو محسوس کرتی ہیں، اس سے خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ دعا کرتی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا دے، اپنے نیک بندوں کو تقر اعینہم بنا، تاکہ ان کی آنکھیں ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہوں۔ اور اگلا جملہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ان کی وجہ سے ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کا شرف ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ بندہ مومن نیکی کرنا چاہے تو شیطان اسے روکنے والا موجود نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ کم تولنے کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، ملاوٹ کرنے کا گناہ، بہت سارے گناہ ہمیں ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر شیاطین قید ہیں تو پھر گناہ کون کروا رہا ہے؟ پھر انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہمیں روکنے والا شیطان ہے جو گناہوں سے روکتا ہے، ایک ہمارا نفس ہے
جو ہمارے اندر موجود ہے، اور ہمارا نفس پورا سال ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے وہ اتنا تگڑا ہو چکا ہوتا ہے، اتنا وہ سرکش اور باغی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں بھی ہمیں نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اس لیے بندہ مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ نفس پہ قابو پانے کی کوشش کرے۔ نفس تو کہتا ہے کہ ٹھنڈی راتیں ہیں، سردی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، مسجد میں جانا مشکل ہے، چلو آرام کر لو۔ نماز انسان چھوڑ دیتا ہے، نفس تو کہتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو نفس پہ قابو پا لے اور شیاطین سے مقابلہ کرے۔ اور روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہمیں دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ جب دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہے تو ہم جس چیز سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی پتھر ہے، چاہے وہ کوئی لاٹھی ہے، چاہے وہ کوئی لوہے کی چیز ہے، کوئی بھی جو چیز ہمیں دشمن کے وار سے بچاتی ہے اسے ڈھال کہتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں الصوم جنہ، فرمایا روزہ بھی ڈھال ہے۔ لیکن روزہ ڈھال کب بنے گا اور کس کے لیے بنے گا؟ اس کے لیے بنے گا جو روزے کے آداب کے مطابق روزہ رکھے گا۔ اگر روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر ہماری ڈھال کمزور رہے گی، اور وہ ہماری وجہ سے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المعیوب شریف میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، آنکھ کہیں غلط طرف نہ اٹھے، کان میں کوئی غلط لفظ نہ پڑے، دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے۔ پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے۔ اور یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اسے بھوکا پیاسا رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، اللہ مہربان ہے، قبول فرما لے گا، لیکن روزے کے جو فوائد، جو ثمرات، جو برکات ہیں وہ نصیب نہیں ہوں گی۔ اسی لیے ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے اوپر روزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا کیا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کاموں میں بھی ان سے بچ نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو دھیان سے نہیں پڑھتے، نماز کا آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم
یا اللہ کیوں روزے فرض ہوئے، مقصد کیا ہے، روزے میں روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا روزے کا فائدہ، روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیکیوں کی جانب آ جاؤ، تم برائیاں چھوڑ دو، تم نیکیوں کی جانب آ جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں الاعمال عند اللہ سبع، آقا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں۔ اعمال کتنی قسم کے؟ 7 قسم کے۔ اعمال 7 قسم کے ہیں۔ فرمایا عملان موجبان وعملان امثالها، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کر دیتے ہیں، 2 عمل ایسے ہیں جو برابر برابر رہتے ہیں، وعمل 10 امثالها، اور ایک عمل ایسا ہے آقا فرماتے ہیں کہ وہ 10 کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں وعمل، ایک عمل ایسا ہے جو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر رکھتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا ثواب اللہ ہی جانے کیا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل 7 طرح کے ہیں، 2 عمل واجب کرتے ہیں، 2 عمل کا ثواب برابر برابر، 4 ہو گئے۔ ایک عمل وہ کہ جس کا ثواب 10 گنا، 5 ہو گئے۔ ایک عمل وہ جس کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک، 6 ہو گئے۔ اور 7واں آقا فرماتے ہیں ایک عمل وہ بھی ہوتا ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانے وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ واجب کرنے والے 2 عمل کون سے ہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو آقا فرماتے ہیں یہ عمل اس پر جنت کو واجب کر دے گا، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں شرک کرتا رہا ہو، تو آقا فرماتے ہیں اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ یہ 2 عمل وہ ہیں جو واجب کرنے والے ہیں۔ اب وہ 2 عمل جو برابر برابر ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے تو ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھا جائے گا، برابر ہو گیا۔ اور دوسرا عمل آقا اسلام فرماتے ہیں بندے نے نیکی کا ارادہ کیا خلوص دل کے ساتھ، لیکن وہ کر نہیں سکا کسی وجہ سے، کوئی مجبوری آ گئی، اس صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نہیں، خالص نیت کے ساتھ ارادہ کیا تھا، کر نہیں پایا، کوئی مجبوری آ گئی، آقا فرماتے ہیں اسے ایک نیکی مل جائے گی۔ اور اگر کر دے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 5واں عمل۔ اور 6واں عمل جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اگر 1 روپیہ خرچ کرے، 1 درہم خرچ کرے، 1 دینار خرچ کرے اپنے مال میں سے، اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر اسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری عمل 7واں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس کا اللہ ہی جانے اجر کیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عمل ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، باقی ہر عمل کا بتا دیا گیا کہ اتنا ثواب اتنا ثواب، لیکن جب روزے کی باری آئی آقا نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ کتنی دوں گا یہ نہیں بتایا، یعنی اس پر اللہ جس کو جتنا چاہے گا اجر عطا فرما دے گا، اس میں کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں فرمائی۔
اب آئیے دو چار مسائل سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، مزدور طبقہ، مکان بنانے والے مستری حضرات ہوں یا مزدور ہوں یا کوئی اور ریڑھی لگانے والے ہوں، ان کے ذہن میں ایک خبت آ گیا ہے کہ جی ہم تو مزدور ہیں، یہ کیسے روزہ رکھیں؟ سرے عام کھانے چل رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں مکان بن رہا ہے، کہیں جھنڈے ہو رہا ہے، تو سرے عام باقاعدہ دیگیں پک کے آ رہی ہیں، باقاعدہ روٹیاں آ رہی ہیں، باقاعدہ دسترخوان لگ رہے ہیں۔ کیسے کام کریں جی ہم روزہ رکھ کے؟ اور روزہ رکھیں کیسے؟ کام کرنا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، 100 طرح کے بہانے، لیکن جب روزہ فرض ہے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ اور کچھ خود ساختہ مریض، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کوئی ڈاکٹر نہیں لکھ کے دے گا، اتنا کوئی ڈاکٹر بھی بے خوف نہیں ہوتا کہ وہ لکھ کے دے دے ہاں تم روزہ چھوڑ دو، لیکن خود ڈاکٹر بن جانا کہ جی مجھے تو شکر ہے جی میں تو روزہ رکھ کے نہیں سکتا، اور پھر کھانا پینا بھی سرے عام۔ اور جب اللہ سے شرم نہیں ہے تو بندوں سے کیا؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے کیوں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں سے بھی شرم ضروری ہے۔ خود ساختہ ڈاکٹر اور رمضان میں مریض، باقی پورا رمضان کے علاوہ ٹھیک تھا، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سحر کو نہیں اٹھ سکے اس لیے آج روزہ نہیں رکھا، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید روزہ ہوتا ہی نہیں ہے یا رکھ نہیں سکتے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ سحر کریں یا نہ کریں، رمضان کا روزہ فرض ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ جی ابھی تک اذان کی آواز نہیں آئی۔ بھائی اذان دینے والا اگر سو گیا تو تم کھاتے رہو گے، جس کی اذان کی ڈیوٹی ہے، انسان ہے وہ بھی، اس کی آنکھ لگ گئی تو کیا تم پھر کھاتے رہو گے؟ اذان ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، سحر بند ہوتی ہے اپنے ٹائم پہ، کیلنڈر رکھیں، چارٹ رکھیں، اس کے مطابق جو ٹائم ہے اس سے بھی 5 منٹ پہلے اجازت سحر بند کریں۔ اور بعض مساجد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سحر بند کرانے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سحر بند کروانی ہے تو الگ سے اعلان کریں، اور اس کے کم از کم 5 منٹ بعد آپ اذان کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اذان کا وقت نہ ہو اور آپ کے سحر کے وقت میں اذان کہہ دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سحر کے وقت گزر جائے تو آپ بعد میں اذان کہیں تو کسی کا روزہ خراب ہو جائے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں کا دھیان رکھنا ہے۔ افطاری کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آقا نے فرمایا کہ روزہ کھجور سے افطار کرو، کھجور نہ ملے تو چھوارے سے افطار کر لو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تم پانی سے روزہ افطار کرو۔ اور روزہ افطار کب کرنا ہے؟ جو ہی سورج غروب ہو، یقین ہو جائے سورج غروب ہے تو اس کے بعد روزہ افطار کر لینا، یہی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخری بات نماز تراویح کے حوالے سے، نماز تراویح کو بھی لوگوں نے اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہوا ہے، کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا ہے، ہر بندے نے اپنے حساب سے۔ حالانکہ نماز تراویح واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ایسا مت ہوتا ہے جس کا چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور پوری 20 رکعت ہے، یہ 4-8 والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر تراویح واجب ہے، نماز پر تراویح واجب، تو پوری 20 رکعت پڑھنی ہے۔
اور اکثر مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان خاص کر بچے اور 15-16 سال 18 سال تک بھی بعض نوجوان نماز اپنی بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کی بھی نماز تراویح میں سب کے درمیان کھڑے ہوں گے اور کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو اشارہ، کبھی اس کو اشارہ، اور چپ کر کے نکل بھی جاتے ہیں سب سے۔ تو نماز کو کھیل مت بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق نماز جو پڑھتا ہے وہ سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ آپ گھر سے آئے تھے، مومن تھے، آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہاں پر آپ نے سستی کا مظاہرہ کر کے کبھی ادھر کھڑے ہوئے، کبھی ادھر کھڑے ہوئے، جب امام صاحب رکوع میں گئے پھر دوڑ لگائی، جا کے رکوع میں شامل ہو گئے، یہ سستی کا مظاہرہ کر کے واپس جاتے ہوئے آپ منافق بن کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے عبادت کو عبادت سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ اور ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے۔